الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں، چاہے ان میں مرد تھے، چاہے ان میں عورتیں تھیں، جس حیثیت کے بھی تھے، اللہ نے دین کی برکت سے ان کو کامیاب کیا، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی جو انسان جس حیثیت کے ہوں گے، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اگر اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو کامیاب کیا، ایسی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی کامیاب فرمائیں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، چاہے ان میں مرد تھے، چاہے ان میں عورتیں تھیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چائی اور من چائی پر چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرما دیا، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں بھی جو انسان جس حیثیت کا ہوگا
مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلیں گے تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسے ہی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اگر دین کے بغیر نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ لیکن موت پر دھوکہ کھلے تو پھر انسان کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف نکلنا ہوتا ہے، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ موت پر تو پہلی قوموں پر بھی دھوکہ کھلا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے روئے بھی، چلائے بھی کہ اللہ بس ہم نے دیکھ لیا، اب تھوڑی سی مہلت دے دے، کوئی نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ تو جس کی جو گھڑی آتی ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب تھا؟ ارے اتنا وقت دیا تھا تمہیں، تم نے اس میں کچھ نہیں کیا، تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ اور یہ تمہاری ایسی بات ہے۔ تو موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے، اور ساری انسانیت کو نکالنا ہے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کے اس شعبوں میں نہیں ہے، ان ساز و سامان میں ہے، کامیابی اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ اگر موت سے پہلے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکل جائے تو پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو معاملہ اللہ سے خراب کیا ہے اس کو درست کر لیتا ہے، اپنی پچھلی زندگی پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ جو ہے نا، یہ بھی موت تک کھلا ہے۔ جی ہاں، موت تک کھلا ہے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کیوں کھلا رکھا ہے؟ کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میری بندیاں ہیں، ان کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، اور یہ دونوں دشمن اس میرے بندے اور میری بندی کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، ہاں، اور اس سے نافرمانی ہو جائے گی، یہ گناہ کر بیٹھے گا، یہ حکم عدولی کر لے گا۔ تو اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کر لے بھائی؟ کیا کر لے؟ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے۔ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک سارا خلا بھر جائے، یا جتنی زمین میں ساتوں زمین، یا جو زمین ہے اس میں جتنے ریگستان ہے جہاں ریت ہے اتنے ہو جائے، ریت کے ذرات کے برابر، کوئی ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے؟ ایک مٹھی ریت کی ذرات کو نہیں گن سکتا۔
یا اتنے گناہ ہو جائیں کہ جتنی 7 سمندروں کی یہ جھاگیں بن رہی ہیں، جھاگ بنتی ہے ختم ہوتی ہے، بنتی ہے ختم ہوتی ہے، کیا مطلب کہ اتنے گناہ ہو کہ کوئی حد و حساب ہی نہ ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ النصوحہ کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو عمل نامے میں سے مٹا دیتے ہیں۔ ہاں، بلکہ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جتنے پہلے گناہ ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں لکھا دیتا ہے۔ تو یہ توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک کھلا ہے جب تک عالم آخرت غیب کے اندر ہے، اور یہ عالم دنیا مشاہدے کے اندر ہے، کیونکہ موت کی ایک کیفیت جو اس کو سکرات کہتے ہیں نا، وہ جب شروع ہو جاتی ہے پھر یہ جو دنیا مشاہدے میں ہے نا یہ غیب میں چلی جاتی ہے، اور جو آخرت غیب میں ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، ایسی کیفیت جب ہوتی ہے نا مرنے والے کی، تو رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ابھی بات بھی نہیں کر رہا، اور یہ تو ابھی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا، ہمیں پہچان بھی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ وہ اس عالم سے نکل رہا ہے، یہ دنیا غیب میں چلی گئی ہے اس کے لیے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ دیکھ کر توبہ کرنا اس کو توبہ نہیں کہتے، دیکھ کر ایمان لانا اس کو ایمان نہیں کہتے، غیب پر ایمان لانا، عالم آخرت غیب میں ہے اس کو مان کر توبہ کرنا۔ ہاں، مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ بھائی بکری کو گھاس دکھاؤ گے تو آپ کے قریب آ جائے گی، اور اس کو ڈنڈا اٹھا کے دکھاؤ گے تو کیا ہو جائے گی؟ بھاگ جائے گی۔ کتے کو ہڈی دکھا دو، بوٹی دکھا دو، قریب آ جائے گا، اور اگر اس کو روڑا پتھر اٹھا کے دکھایا تو کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ تو مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا کیا کمال ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی آخرت کی ایک جھلک دنیا کو دکھا دے، کوئی ایک منظر کھول دے، کسی کے موت کا منظر کھل جائے، کسی کے قبر کا منظر کھل جائے، آپ کو اس روئے زمین پر کوئی کافر نام کا انسان نہیں ملے گا۔ ہاں، کوئی کافر نام کا انسان نہیں ملے گا آپ کو۔ تو ایمان نام تو غیب پر ہے، یقین کرتے ہوئے اللہ کی بات کو رسول کے اعتماد پر قبول کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ارے موت کے وقت تو جب آخرت کا منظر کھلا تو فرعون بھی چیخنے لگا، آمنتو 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 انہ لا الہ الا اللہ۔ جب فرعون کو غوطہ لگا نا، پانی نے نیچے کھینچا اور جب چھوڑا سر باہر آیا تو کہ آمنتو آمنتو انہ لا الہ الا اللہ، میں ایمان لایا، میں ایمان لایا اس پر کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایمان لائے اس رب پر میں ایمان لایا، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اس رب پر میں ایمان لایا۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ ارے ابھی وقت آیا ہے اس کا، اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، اب جو اسرائیل کو دیکھ رہا ہے تو آمن تو کرتا ہے، اب تو تجھے عبرت کا انجام بنا دیں گے۔ سمندر سے لاش باہر پھینکوا دی اور آج بھی کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، عبرت کا نشان اللہ نے بنا دیا۔ تو موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے،
یہ اللہ نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر کیا ہے نا، جس میں ملک والے بھی تھے، نمرود جیسا بادشاہ، فرعون جیسا بادشاہ، حامان جیسا وزیر، ہاں، شداد جیسا بادشاہ، یہ کامیاب ہو کر گئے؟ بولو بولو، کامیاب ہو کر گئے؟ ناکام ہو کر گئے۔ اگر ملک میں کامیابی ہوتی تو یہ کیوں ناکام ہو گئے؟ اس دھوکے سے نکلنا ہے، اور ان ملک والوں کو اس دھوکے سے نکالنا ہے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو نمرود، قارون، حامان اور یہ شداد یہ ناکام ہو کر نہ جاتے۔ اور اگر کامیابی کس میں نظر آ رہی ہے؟ مال میں۔ اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو نوجوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی، خالی ان کے خزانے کی چابیوں کو۔ کتنے کمرے ہوں گے، کتنا خزانہ ہوگا کہ ایک نوجوانوں کی جماعت صرف چابیاں اٹھا رہی۔ لیکن کیا انجام ہوا؟ ہاں، کامیاب ہو گیا؟ ارے ناکام ہو کر گیا۔ اللہ نے زمین میں دھسا دیا اس کو، بمائے اس کے خزانوں کے۔ اس کے سر پر خزانے ہیں اور اب بھی زمین کے نیچے جا رہا ہے۔ انسان کی آنکھ دکھاتی ہے نا اس کو، جیسے صحرا میں بھٹکا ہوا ہوتا ہے نا، پانی ختم، کھانا ختم، اب کیا ہے؟ صحرا میں تو کوئی راستہ بھی نہیں ملتا، پانی بھی نہیں ملتا، اور دور سے دوپہر کے وقت میں جو ریت ہوتی ہے نا، وہ ایسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے پانی جمع ہوا ہے، ایسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پیاس تو لگی ہوئی ہے، دوڑتا ہے اس پانی کی طرف، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، کیا پڑی ہوئی ہے؟ ریت پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، تو ملک والوں کو ملک میں نظر آ رہا ہے، یہ تو مرنے پر پتہ چلے گا۔ ہائے، ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو کہاں برباد کر دیا۔ مال والوں کو پتہ چلے گا۔ ہاں، جب یہ آنکھ کا پردہ اٹھے گا نا دنیا کا، اور آخرت کا پردہ پڑے گا نا، پھر پتہ چلے گا۔ ایسے ہی یہ آنکھ دکھاتی ہے، دیکھو تجارت میں کامیابی ہے، اور زراعت میں کامیابی ہے، اور ملازمت میں بڑی بڑی کرسیوں میں کامیابی ہے۔ ہاں، اور یہ بیچارہ دوڑ لگا رہا ہے، کوئی تجارت میں دوڑ رہا ہے، کوئی ملازمت میں کرسیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور کوئی زراعت مربوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا، اگر تجارت کامیابی کا ذریعہ ہوتی نا تو قوم شعیب ناکام نہ ہوتی۔ دنیا کی ساری منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، لیکن انہوں نے ہیر پھیر کرنا شروع کیا۔ ہیر پھیر سمجھتے ہو؟ اللہ نے فرمایا پورا تولو، پورا دو، پورا لو، پورا ناپو، پورا دو، ڈنڈی مت مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ نے نبی کو حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ ہاں، نبی نے آ کر بتایا، نبی کو کہا بھائی تو اپنا کام کر، ہم تو ڈنڈی ماریں گے۔ دیکھتا نہیں ہماری ساری دنیا کی منڈیوں پر قبضہ ہو گیا۔ آج بھی یہ جو آوازیں لگ رہی ہے نا، فلاں ملک کی منڈیاں پوری دنیا میں، فلاں ملک کی منڈیاں پوری دنیا میں، تو قوم شعیب علیہ السلام کی منڈی، قوم کی سب پوری دنیا میں تجارت چل رہی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کامیاب ہوئے؟ ناکام ہو کر گئے۔ اسی تجارت کے نقشے میں اللہ نے ان کو ناکام کر۔ قوم سبا بڑی زراعت پیشہ قوم، بڑے باغات، میلوں میلوں، لیکن اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، نبی کے طریقے پر زندگی نہیں گزاری۔ وہ جو ڈیم انہوں نے بنایا تھا اور اسے اپنے باغوں کو، کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، اسی ڈیم کے پانی کے ذریعے سے اللہ نے ان کی سارے باغات کو، ساری بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ لو کامیابی۔
قوم نوح علیہ السلام اپنی پیارے نبی نوح علیہ السلام کو کہتے تھے، ارے تیرے ساتھ تو گرے پڑے لوگ ہیں ہماری قوم کے، ارے اکثریت تو ہماری ہے، ہماری پارٹی بڑی ہے، ہماری پارٹی بڑی ہے، ہماری پارٹی بڑی ہے۔ پھر دیکھ لیا نا آسمان و زمین کے بیچ نے، اور بڑی پارٹی کو کیسے اللہ نے طوفان نوح میں غرق کر دیا، اور وہ ایمان والے 80-82 کامیاب ہو گئے، کشتی میں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قوم عاد نعرہ لگا رہی تھی، ہم سے بڑا کون ہے طاقت والا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اور واقعی اللہ نے ایسے لوگ بنائے تھے، نہ پہلے ایسے گزرے تھے نہ بعد میں ایسے لوگ تھے۔ تو نبی کو اللہ نے بھیجا، ان کو کہو ماتوؤں کو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے بہت بڑا طاقت والا ہے، اس کو مانو، اس کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ پھر انجام کیا ہوا؟ ایسی اللہ نے ایک ہفتے رات دن ہوا چلائی، اور ہوا اس کو اوپر لے جاتی اور پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیتی، سر الگ دھڑ الگ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوتے، کاعجاز النخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعات اس امت کے سامنے اللہ نے اسی لیے بیان کیا، کیوں کہ ان امتوں نے ان چیزوں میں لگ کر اپنا نقصان کیا، لیکن اگر امت ان چیزوں میں لگ کر اپنا نقصان تو کرے گی، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کا نقصان کر بیٹھے گی۔ قیامت تک کہ اس امت کو تو اس لیے بھیجا تھا نا، نبیوں والی نیابت کے کام کے لیے، کہ ان کو کہیں، ارے بادشاہوں، ارے وزیروں، ارے مشیروں، ارے بڑے بڑے کرسی پر بیٹھنے والوں، ارے بڑے مربے والوں، ارے یہ بڑے طاقت اور قوت کے نعرے لگانے والوں، اپنی پارٹی کا نعرہ کیا ہے، ہماری پارٹی بڑی ہے۔ یہ امت تو اس لیے آئی تھی کہ ان کو دھوکے سے نکالے، لیکن کام نہ کیا، خود بھی دھوکے میں پڑ گئی، اور دوسروں کو جگانا تھا، خود سو گئی۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ سے کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کس کی وجہ سے؟ بادشاہت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ سے کامیاب ہوئے، کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے، کامیاب ہوئے، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دین کی محنت کی وجہ سے، دین پر قربانی کرنے کی وجہ سے۔ انصار باغوں والے تھے تو کامیاب ہوئے باغوں کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، دین کی محنت کی وجہ سے، دین پر قربانی کرنے کی وجہ سے۔ تو موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ اگر موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکل گئے نا، بس پھر اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر کے، پچھلی زندگی پر ندامت کر کے، اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا، اسی کو تو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے،
یعنی دینی زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ہر عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اور ایمان والا ہے، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے۔ طیب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ علماء کرام مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس طیب کے ایک لفظ میں اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو انسان دنیا میں اللہ سے چاہتا ہے۔ انسان کی چاہت کیا ہے؟ کہ مجھے عزت مل جائے۔ ہر انسان کی چاہت کیا ہے؟ کہ مجھے چین مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، عافیت والی زندگی مل جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ ہر انسان کی چاہت ہے نا، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر بچی، اس کی یہی چاہتیں ہیں۔ یہ جو دنیا کی محنتوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کس لیے لگے ہوئے ہیں؟ کہ یہ زندگی آرام سے گزر جائے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا، ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے پر چلو گے تمہیں طیب زندگی دوں گا۔ بعض قرآن کی آیتیں جو ہے نا، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں مردوں کے، ایمان والی عورتوں کے لیے۔ یہ عزت دینے کے لیے اللہ نے دنیا کے کسی نقشے کو ذکر نہیں کیا۔ کرسی پر بیٹھا ہوگا تو عزت والا ہوگا، کوٹھی میں رہ رہا ہوگا تو عزت والا ہوگا، بڑی گاڑی میں پھر رہا ہوگا تو عزت والا ہوگا، بڑھیا کھانے کھا رہا ہوگا تو عزت والا ہوگا۔ ہاں، ان میں سے کوئی چیز اللہ نے ذکر نہیں کی۔ ایمان ہوگا، اللہ چٹائی پر بیٹھے بیٹھے وہ عزت دیں گے جو بادشاہوں کو محل میں اور تخت پر بیٹھے بیٹھے وہ عزت نہیں ملے گی۔ چٹائی پر بیٹھے بیٹھے، کیوں؟ کہ جب وہ ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے محبوبیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، جو بندی اللہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک بلا کر کہتے ہیں زمین پر وہ جو میرا بندہ ہے، وہ جو میری بندی ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ساتوں آسمان پر سے گزرتے ہوئے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ بندی اللہ کی محبوب ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہ جو تکوینی نظام اللہ نے چلایا ہے، بارش کے قطروں کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں، روزی کے دانے کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے، جب تک وہ منہ میں نہ پہنچا دے اس وقت تک اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ 2 فرشتے تو صبح شام بدلتے رہتے ہیں، 6 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ انسان کی حفاظت کے لیے۔ تو جب وہ فرشتے آتے ہیں جو اس بندے کو دیکھ کر محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں، تو اللہ پاک انسانوں میں بھی بلکہ اور مخلوقات میں بھی اس بندے اور اس بندے کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتے ہیں، کہ لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ موجود تھے، جی ہاں،
تو کسی نے آ کر بتایا حضرت بھیڑیوں کا وفد آیا ہے، وفد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ بھیڑیوں کا ایک وفد بیٹھا ہوا ہے، کچھ جمع ہو کر آئے ہیں، ان کے پاس چلے گئے۔ بھیڑیوں نے جو اپنی زبان میں کہا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بھیڑیے کیوں آئے؟ کہ اللہ اس کا رسول جانے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ کہا یہ بھیڑیے اس لیے آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خوراک اللہ نے یہ بھیڑ بکریاں بنائی ہیں اور یہ صحابہ کی ہیں، تو پہلے تو ہم اٹھا کے لے جاتے تھے، اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ان کی بھیڑ بکریوں کو ویسے اٹھا کے لے جائیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ان کی بھیڑ بکریوں کو اٹھا کے لے جائیں۔ آپ ان سے کہہ دو کہ ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، چاہے وہ ماہانہ ہو، چاہے وہ ششمائی ہو، چاہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا کریں، ہم وہ کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم ان کی بھیڑوں پر بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھ دی ان کی، تو صحابہ نے عرض کیا جیسے آپ فرمائیں، لیکن حضور ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو ہم پال پوس کر یوں بڑا ہو جاتا ہے، اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس کو ہم اس درندے کے منہ میں دے دیں اپنے ہاتھ سے، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو بھیڑیوں سے جا کر کہا تم اپنا کام کرو، یہ اپنی حفاظت خود کریں گے، تمہارا داؤ لگے تو لے جاؤ اپنی جو روزی ہے۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ درندوں کے دلوں میں محبت، درندوں کے دلوں میں محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالی عزت سے نوازتے ہیں، عزت سے۔ اور پھر الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دلوں کا سکون اور اطمینان یہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی ذکر میں ہے۔ اگر تم نے اللہ کو یاد رکھا ہر جگہ تو تم سکون سے رہو گے۔ اگر کرسی پر بیٹھے ہو، چاہے چٹائی پہ بیٹھے ہو، چاہے بڑے بنگلے میں ہو، چاہے جھونپڑے میں ہو، چاہے بڑی سواری میں چل رہے ہو، چاہے 11 نمبر کی سواری پیدل چل رہے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ سکون ڈالے گا، اطمینان ڈالے گا، تمہیں راحت ملے گی، عافیت والی زندگی ملے گی۔ اور اگر اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، آج اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے احکامات آئے، ہماری آیتیں آئیں، اور تم نے دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اندھے بن کر چل رہے تھے تم، اس لیے آج اندھوں میں تمہیں کھڑا کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، چاہے دنیا کا حلا بلا سب کچھ موجود ہو، لیکن اللہ نے زندگی تنگ کی ہے نا، کبھی راحت نہیں ملے گی، کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی عافیت والی زندگی نہیں مل سکتی۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو یہ بتا دیا نا،
لیکن دین پر جو کامیابی کا دروازہ موت پر کھلے گا نا، وہ کھلتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت آئے گی اور اس نیک انسان، اس نیک بندے اور بندی کی روح کو لینے کے لیے جنت کے گلدستے ہوں گے، پھولوں کے، خوشبوئیں آئیں گی ان سے، اور اسرائیل علیہ السلام، وہ جو فرشتے آئیں گے نا، اس کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے۔ اللہ نے تیرے لیے جنت میں یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ اب اس کی روح اس کے بدن سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جائے گی، جیسے پنجرے سے پرندہ جو ہے نا نکلنے کے لیے پھڑپھڑاتا ہے، ایسے ہی اس نیک انسان کی روح اس کے جسم میں نکلنے کے لیے بے چین ہو جائے گی، پھڑپھڑائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام ٹھوڑی کے نیچے رومال رکھ دیں گے، پیروں سے لے کر سارے جسم سے روح سمٹ کر اس رومال میں جمع ہو جائے گی۔ ایسے روح کو نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جائے۔ پھر آسمانوں میں لے جایا جائے گا، وہاں استقبال ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دو۔ اور یہاں رشتہ دار غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، ہاں جی، اور جب لے کر چلتے ہیں پہلے ہی فرشتے اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیتے۔ پھر جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر استقبال کرتی ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً، تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند، آج میرے پیٹ میں آیا ہے، میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ کیسے منتہا نظر تک قبر کو اللہ کھول دیں گے، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، خوشبوئیں، ہوائیں آئیں گی، جنت کا بسترا بچھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے دلہن کو اس کے محبوب خاوند کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، کوئی نہیں اٹھاتا، ایسی اس بندے کا محبوب اللہ ہے، وہی قیامت کے دن اس کو قبر سے اٹھائے، قبر سے اٹھائے، اور قبر سے جب اٹھے گا حشر کے میدان میں اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، نور کے منبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر سیر کروائیں گے، ہاں، اور حساب کتاب میں اللہ آسانی والا معاملہ کر کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے دیں گے اور فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ کیسے فرشتے لے کر چلیں گے پل صراط جو جہنم پر پل بنا ہوا ہے نا، 1500 سال کا راستہ، اس پر ایسے گزار دیں گے جیسے پلک جھپکتے ہیں، جیسے بجلی کڑکتی ہے، ایسے گزر جائے اور کہیں گے یہ تیری جنت ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہوگا تو خوبصورت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیسے جنتی اس جنت کے دروازے کو دیکھتے 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 40 سال گزر جائیں گے۔ وہ کیسا دروازہ ہوگا کہ جس کو دیکھتے دیکھتے کتنا 40 سال، اندر سے اس کی حوریں، اس کے غلمان، اس کی باندیاں اس کو کہیں گے آقا آپ اندر تشریف لائیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو اللہ نے اندر بنایا ہے۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو وہاں کی نعمتوں کا تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ کھانے کی نعمتیں ہزاروں، ہاں ایک ایک دسترخوان پر ہزاروں نعمتیں ہوں گی، اور وہاں آدمی بھوک پیاس کی وجہ سے کھائے گا پیے گا نہیں،
لذت حاصل کرنے کے لیے. جنت کا کھانا پینا کیا ہے؟ مزے کے لیے ہے، بھوک پیاس کے لیے نہیں ہے. اور پھر وہاں اتنا نہیں کہ کلو 2 کلو کھا لیا تو اب پیٹ بھر گیا، ٹھٹی ٹکارے آنا شروع ہو، اور پھر جنگل کی طرف دیکھنے کا. جنت پاک جگہ ہے، وہاں کلو 2 کلو نہیں، 5 کلو 10 کلو نہیں، منو ٹنو کھائے گا جنتی ایک دسترخوان پر. منو ٹنو، ہاں، ایک خوشبودار ڈکار لے گا، سب ہضم، پھر کھائے گا، پھر ہضم، پھر کھائے گا. ہر جنتی کی جنت میں 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاکیزہ پانی کی نہر، اور شرابن طہورہ کی نہر. یہ ہر جنتی کی جنت میں بہہ رہی ہوں گی. اور جنتی کے اشارے پر چلیں گی، یہ نہیں کہ ایک رخ دے دیا اب اسی رخ پر ہوں گے، نہیں. جنتی کہے گا یوں چلو تو وہاں چلیں گی، کہے گا یوں چلو تو وہاں چلیں گے، کہ یوں اوپر چلو تو اوپر چلیں گی. جیسے جنتی چاہے گا وہ نہریں دائیں بائیں اوپر نیچے چلتی رہیں گی. ہاں، چلتی رہیں گی. مکانات سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، مشک اور عنبر کے سیمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، موتیوں کے چپس بچھے ہوئے ہیں. 60 ہزار دروازے ہیں، ہر دروازے کے سامنے کمرہ ہے، ہر کمرے میں 70 مسیریاں ہیں، ہر مسیری پر حور بیٹھی ہوئی ہوگی. ہاں، جنت کی عورت. اور یہ دنیا کی جو عورت ہے نا، وہ جنت کی حوروں کی ملکہ ہوگی. ملکہ کون ہوگی؟ ملکہ ہوگی. جنت کی حوروں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھا، باقی احکامات پر نہیں چلے. یہ دنیا کی عورت جو ہے، اس نے تو نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کیا، اس لیے وہ تو ساری حوروں سے حسین اور جمیل ہوگی. ہاں، کیسے جنتی کو حور کے دل میں اپنی محبت کی لہریں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. جنتی عورت کے رخسار میں جنتی کو اپنی تصویر نظر آئے گی. ہاں، اور یہ دنیا کی عورت ان جنتی ساری جتنی بھی ہے، کہتے کم سے کم جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. کتنی؟ 70 حوریں. اور جو دین کا کام کرتے کرتے پہنچا ہے نا، اور حضور کی اور نبیوں کی پڑوس والی جنت میں جگہ ملی نا، تو جنتی نبیوں کی جنت میں 26 لاکھ حوروں والی جنت ہے، اور یہ دائی کی جنت 25 لاکھ حوروں والی جنت ہے. 25 لاکھ حوروں والی جنت ہوگی. ہاں، اور وہاں پر ڈیزل پٹرول کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ اڑنے والا گھوڑا دے گا، براق. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا تھا نا، بولو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ بغیر پائلٹ کے چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ ہوا یوں لے جاتی، مہینوں کی سفر میں اور یوں لے جاتی. اور جنت میں اللہ جنتی کو اڑنے والا گھوڑا براق دیں گے، جس کا ایک قدم اس جنتی کے منتہائے نظر پر پڑے گی. کتنی رفتار ہوگی اس کی. تو جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح یہ دنیا کی جو تنگیاں ہیں نا، یہ بھی تھوڑی ہیں، ختم ہو جائیں گی. موت کے وقت تڑپا کے روح کو نکالا جائے گا. پھر قبر میں پہنچے گا تو قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. اور جب قبر سے اٹھائیں گے تو چہرہ سیاہ ہوگا،
اور سورج کے نیچے قیامت کے دن اللہ کھڑا کر دیں گے، اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. ہاں، حساب کتاب میں اللہ سختی سے پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں لگائی، علم پر کیا عمل کیا، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، بچا 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 بچا، پوچھا جائے گا سختی سے. اور پھر سینہ چیر کر، بایاں ہاتھ نکال کر، پیٹھ کے پیچھے کھینچ کر اس کی کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور اللہ فرشتے سے کہیں گے پھینکو اس کو جہنم کے اندر. فرشتے جو ہے منہ کے بل گھسیٹیں گے، منہ کے بل، اور پلسرات پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہ جہنم کی وادی میں پہنچ جائے گا. جہنم کیا ہے؟ اللہ کا، جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ تھا، ایسے ہی یہ جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے جو نافرمان بندوں اور بندیوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اور وہاں پریشانی ہی پریشانی ہوگی، دکھ ہی دکھ ہوں گے، ہاں، مصیبتیں مصیبتیں ہوں گی. راحت نام کی چیز نہیں ہے جہنم کے اندر. جہنم کی آگ اس دنیا کے آگ سے 70 درجے تیز ہے. کتنا؟ 70 درجے تیز ہے. کیسے جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا، تو وہ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا. اب بتاؤ، کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ ایک چنگاری برداشت کر سکتا ہے؟ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا. تو جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی. ہاں، لیکن وہاں آدمی جل کر ختم نہیں ہوگا، جلتا رہے گا، بنتا رہے گا، جلتا رہے گا، بنتا رہے گا. اور کتنا بڑا جسم ہوگا، چھوٹے سے جسم پر تھوڑی تکلیف، بڑا جسم جہنم میں اللہ دیں گے اس کو. کہتے ہیں کہ ایک جہنمی کی ڈاڑھ، یہ جو بڑا دانت ہے، ایک اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ ہے. احد کا پہاڑ 9 میل ہے، 9 میل. جب ایک ڈاڑھ اتنا ہے تو 4 ڈاڑھ اوپر ہے، 2 نیچے ہیں، باقی دانت ہے 32. بتاؤ اس میں چہرہ کتنا بڑا ہوگا، نیچے جسم کتنا بڑا ہوگا اس جہنمی کا. اور سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہوں گے. ہاں، اور وہاں بھوک پیاس آواز لگائے گا، یا حنان یا منان یا حنان یا منان. اللہ فرشتے کو بھیجیں گے، وہ کہے بدبخت کیا بولتا ہے؟ کہتے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ زقوم ہے کانٹے دار، جہنم کے نیچے اگ رہا ہے، کھائے گا تو وہ لا لیں. کہتے وہی لے آؤ. وہ منہ میں ڈالے گا، حلق میں پھنس جائے گا. بھوک اتنی ہوگی اسی کو بھی منہ میں ڈال لے گا، اور پھر کہے گا یا حنان یا منان. آئے گا کیا کہتا ہے بدبخت؟ کہتے پیاس لگی ہے، یہ گلے میں اٹک گیا. کہتے یہاں پانی مانی نہیں ہے، یہ جہنمیوں کے جسم سے جو لہو پیپ نکل رہا ہے یہی کھول رہا ہے. ماؤن حمیم ماؤن سجید، کہ یہی لا دو مجھے. وہ جو پیالہ اس کے سامنے کیا جائے گا اتنی سخت گرم ہوگی کہ اس کے بھاپ سے اوپر کا ہونٹ کن پٹی پر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ ناک پر آ جائے گا، اور پھر بھی وہ اس کو پی لے گا. بھوک پیاس، کہتے ساری مخلوق کی بھوک پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کے بھوک پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں، اور وہ مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ انسان کامیاب ہو گیا. آج تو نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب میں کامیاب میں کامیاب.
وہ تو کل پتہ چلے گا کہ کون کامیاب، کون گھوڑے پر سوار ہے اور کون گدھے پہ سوار ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ تو کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے علاوہ نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی ہے، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی اس کو دین کی برکت سے ملے گی۔ اب یہ جو دین ہے نا، یہ زندگیوں میں محنت سے آتا ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہدایت، دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ جس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں نا، اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں اسے شرح صدر بھی عطا فرما دیتے۔ کیا مطلب؟ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہے، ایسی اللہ دین پہ چلنا آسان کر دیتے۔ اور یہ ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر انسان دین پہ چلنا اتنا مشکل سمجھتا ہے، اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے۔ جیسے بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ پاک سینے کو تنگ کر دیتے۔ تو ہدایت کا جو نور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب قوم گمراہ ہو جاتی نا، اللہ ان میں نبی بھیجتے تھے، اور نبی آ کر دعوت کی محنت فرماتے تھے، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، مشقت کے ساتھ۔ جب ان کی دعوت حق کی چلتی، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سامانوں سے اعمال، نیک اعمال کی طرف، اور قربانی کے ساتھ ان کی دعوت چلتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت کو، ان کی قوم کو ہدایت دے دیتے۔ اور جب ان کو ہدایت کا نور ملتا تو اللہ پاک ان کے سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے، اور جب وہ دین پر چلتے اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے، دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات۔ تو نبی چلے جاتے، حق کی دعوت رک جاتی، اور شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے، اور اس نے قیامت تک مہلت مانگی ہے کہ آدم کے اولاد کو میں نے نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی ہے۔ اب وہ باطل دعوت چلتی ہے، خالق سے مخلوق کی طرف، آخرت سے دنیا کی طرف، اور اعمال سے چیزوں شکلوں کی طرف۔ یہ شیطان کی دعوت چلتی ہے تو انسان کے دل کا رخ مخلوق کی طرف، دنیا کی طرف، چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے، پھر ان سے دین رہ جاتا ہے، پھر دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، وہ نبی پھر نئے سرے سے محنت کرتا۔ ایسے نبی بعد نبی آتے رہے، قوموں کے لیے، علاقوں کے لیے، امتوں کے لیے۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اللہ نے نبوت کے دروازے کو بڑا کس کے بند کیا ہے، کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، چاہے وہ آ کر دعویٰ کرے نا میں ذلی یا بروجی ہوں، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین ہیں۔ ہاں، تو اب اللہ
لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تھا جو آپ پر بند ہو گیا، تو انسانیت تو قیامت تک آ رہی ہے اور آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے، تو آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا۔ اس امت کو جو اللہ نے ساری امتوں پر فضیلت دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، ہاں، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ وہ نفع رسانی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی دین والی زندگی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بے دینی منکرات والی نافرمانی والی زندگی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرما رہے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نبی جی اپنی امت کو بتا دو یہ میرا راستہ ہے کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علی بصیرۃ، کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے، اس یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ کیا؟ انا ومن اتبعنی، کہ جس نے میرا اتباع کیا، یہ میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا اس کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن بی، کہ جو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضور پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پر چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین تو حضور پر 23 سال میں مکمل ہوا، ہاں، آخری حکم جو تھا حج کا تھا۔ اب عرفات کے میدان میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرما دیا حجۃ الوداع کے اس عرفات کے میدان میں کہ آج دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ تو دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن دین کی محنت جیسے ہی حضور نے دعوت کا کام شروع کیا اور جو بھی کلمہ پڑھتا رہا، حضور اپنے ساتھ اس محنت میں جوڑتے چلے گئے۔ مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ان چاروں طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور نے ان چاروں طبقوں کو اپنے ساتھ اس محنت میں جوڑ لیا اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اللہ نے دین بھی عطا فرمایا اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی۔ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ امت دین کی محنت کر رہی تھی تو خود بھی پورے دین پر تھی،
اور پورا دین دنیا میں پہنچ رہا تھا. اور جب سے امت نے حضور کی محنت کو حضور کے طریقے سے کرنا چھوڑ دیا تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گئے. آج مسلمان بیچارہ یہ محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا. کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، بس اسی کو کام بنا لیا. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، بس یہی فکر ہے، یہی فکر چل رہی ہے. یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. اور دین نے ضرورت پورا کرنے سے نہیں روکا، طریقہ بتایا ہے اس طرح پورا کرنا ہے بس. لیکن مقصد کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ. اللہ کی طرف بلانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری اور مقصد ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا. کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ ساری دنیا میں پست ہو جائے. یہ مسلمان کی زندگی ہے. تو یہ جو دعوت کی محنت ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے، سارے ملکوں میں ہو رہی ہے، یہ امت کو اپنے کام پر لانے کے لیے، کہ جو آج مسلمان اپنے مقصد کو بھول گیا ہے، یہ 4 مہینے لگانا اس مقصد کے لیے کہتے ہیں. 4 مہینے لگاؤ تاکہ جو نسبت اس کام سے ٹوٹ گئی ہے وہ جڑ جائے اور کام کی ترتیب سیکھ لیں. نبی والے کام کو نبی کے طریقے سے کیسے کرنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم و تعلم میں کیسے لگنا ہے، ذکر و عبادت میں کیسے لگنا ہے، خدمت میں لوگوں کے ساتھ حضور کے طریقے سے سلوک کیسے کرنا ہے. یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے یہ ماحول، ہر بات کو، ہر کام کو سیکھنے کے لیے ماحول میں آیا جاتا ہے. تو یہ 4 مہینے تو بڑے کہتے ہیں اس لیے، کہتے 4 مہینے میں پہلا چلہ اترے گا زنگ، اور جو دنیا کی محبت کا زنگ چڑھا ہوا ہے یہ اترے گا، اور دوسرے چلے میں چڑھے گا رنگ آخرت کے اعتبار سے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ چڑھے گا، رنگ. اور تیسرے چلے میں آئے گا ڈھنگ. ڈھنگ سمجھتے ہو؟ خود بھی ڈھنگ سے چلنا اور لوگوں کو بھی ڈھنگ سے چلانا، اس تبلیغ کو سیکھنا ہے. تو اس کے لیے تیار ہیں بھائی؟ 4 مہینے تو سیکھنا ہے. باقی ہمارے بڑے کہتے ہیں اس کام کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ پکی بات ہے. اس مجمع میں تو بہت سے ساتھی ہیں کہ بھائی وہ چلہ لگا کے واپس جا رہے ہیں، کم و بیش اوقات کے لیے واپس جا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، پہلا قدم 4 مہینے ہے. 4 مہینے کا قدم اٹھے گا تو اللہ اگلا قدم اٹھانے کی توفیق دیں گے. تو جو اس مجمع میں ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں. چلہ پورا ہو گیا نا، باقی 2 چلے رہ گئے. کچھ دن یہاں خدمت ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی تشکیل، پھر کیا ہو جائے گا؟ 4 مہینے پورے ہو جائیں گے. لیکن شیطان ہمارے دشمن وہ کہتا نہیں ابھی اس سال نہیں، اگلے سال دیکھیں. اور کئی دفعہ ایسے بہانے سے ہمیں لے گیا. تو شیطان کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے ہم. اللہ کی طرف دوڑ لگائیں گے، شیطان کے پیچھے بہکانے میں نہیں جائیں گے. تو اب وہ بتاؤ کہ بھائی ہم آئے تھے چلے کے لیے، کم و پوش اوقات کے لیے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے. کھڑے ہو کے، ہاتھ نہیں، قدم پر کھڑے ہوں گے تو اللہ ان قدموں پہ چلا دے گا. 4 مہینے سے پہلے نہیں جائیں گے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے. اور شیطان کہتا ہے یار ابھی نہیں، بعد میں دیکھ لینا. تو ہم نے شیطان کی نہیں ماننی، کیونکہ نہ کل کی خبر نہ پل کی خبر. کیوں بھائی؟ کل کی خبر ہے، آج جو ہمارے ہاتھ میں اسی کو لینا ہے بات. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں، دل میں آ رہی ہے نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
کوئی بھی بیٹھا ہوا ایسا نہ ہو جو چلہ لگا کے واپس جا رہا ہو. 4 مہینے پورے کر کے جانے. اور جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سالانہ 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سالانہ 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے. کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ. اور پھر یہ نیت کر لیں کہ ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے. 7 مہینے کی جماعتیں، اندرون سال کی جماعتیں، سب نے نیت کر لی انشاءاللہ. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.